نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظمت پہ بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب وأولادہ الأئمة المعصومین، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکر اللہ عبادہ الصلوات۔ عاشقان حیدر قرار، محبان حسین، میں نے آپ کے سامنے خالق دو جہاں کی عظیم و شان کتاب سے آیات مجیدہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ہی سرور کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات دی حدیث مبارکہ بھی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ابتدائے کلام میں ہی میں نے قرآن اور حدیث کی تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ ہم شیعہ اثنا عشریہ ناجیہ خیر البریہ کا دار و مدار یا تو قرآن پر ہے یا تو آل محمد کے فرمان پر ہے۔ ہمیں زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ درپیش ہو جائے یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، یا تو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں یا آل محمد کے فرمان سے پوچھتے ہیں۔ تو خالق اکبر نے ارشاد فرمایا ہے: فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور کفران نعمت نہ کیا کرو۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرا ذکر کرو، اور ایک اور مقام پہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ جو ذکر ہے یہ مومنین کے لیے فائدہ مند ہے۔ یقیناً ذکر جو ہے کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ صاحبان ایمان کے لیے فائدہ مند ہے، جو غیر مومن ہیں انہیں یہ فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ذکر کی شرط یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو، تب ذکر صاحبان ایمان کو فائدہ دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم اپنی حیثیت کے مطابق، تم اپنی طاقت کے مطابق، تم اپنی بساط کے مطابق مجھے یاد کرو، میں کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، میں اپنی قدرت کاملہ کے مطابق تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں؟ ذکر کے متعلق کافی آیات ہیں جو قرآن میں آئی ہیں جو ذکر کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ ہو جاؤ، ذکر سے ہی الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے، اطمینان کی تلاش میں ہے، مجھے آرام ملے، مجھے راحت ملے، مجھے چین ملے، مجھے سکون ملے۔ او بھائی ادھر ادھر کیوں سکون کو ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، تمہیں اطمینان حاصل ہو جائے گا، تمہیں سکون ملے گا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم کچھ نہیں جانتے تو جاننے کے لیے اہل ذکر سے پوچھا کرو، جو اہل ذکر ہیں اسے پوچھو۔ تو رسول خدا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، کیسے کریں؟ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھیں تو بھی اللہ کا ذکر ہے، تمام واجبات الہی کو ادا کریں یہ بھی ذکر الہی ہے، تمام مستحبات پہ عمل کریں یہ بھی ذکر الہی ہے۔ یہ سارے ذکر ہیں، قرآن بھی ذکر، رسول خدا کی ذات مبارکہ ذکر، اور واجبات الہی ذکر، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد یہ سب ذکر ہیں۔ لیکن رسول خدا سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ ذکر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ اب عبادہ۔ تم اپنی مجالس کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ، میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے، اور عبادت کا صلہ جنت ہے۔ صلوات محمد وآل محمد کی ذات۔ تو ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر کیا کرو۔ رسول خدا نے اپنے صحابہ کو فرمایا، تمام اپنی امت کے لوگوں کو فرمایا کہ آپس میں بیٹھ کر علی کا تذکرہ کیا کرو،
اور علی کے واقعات ایک دوسرے کو سنایا کرو اور مجالس برپا کیا کرو، اپنی مجالس کو زینت دیا کرو علی کے ذکر کے ساتھ، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جب آپ نے فرمایا نا کہ ذکر علی العبادہ، علی کا ذکر کیا کرو اللہ کی عبادت ہے، جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ذکر علی العبادہ فرمایا ہے تو اور بھی کوئی علی کی عظمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب العبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جابر پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ جو لوگ علی کا زمانہ نہیں پاتے یا جو علی کے قریب نہیں ہیں، جو دور ہیں، تو وہ علی کے چہرے کی زیارت سے محروم ہیں، تو وہ کیسے یہ مقام حاصل کریں گے، یہ ثواب حاصل کریں گے؟ تو رسول خدا نے فرمایا، میں نے فرمایا تو ہے جو علی کو دیکھ نہیں سکتا وہ ذکر علی کیا کرے، وہ علی کا ذکر کیا کرے، اسے علی کے چہرے کی زیارت کا ثواب بھی مل جائے گا، ذکر علی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ جابر پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا زمانہ آتا ہے لوگ علی کا ذکر نہیں کرنے دیتے۔ آپ کو یاد ہے نا بنو امیہ کے ملعون نے 90 سال تک مولا علی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر سب و شتم کرتے رہے اور ممبروں کے اوپر مسجد کے محراب کے خطبوں میں تبرہ کرتے رہے اور ظلم و ستم کرتے رہے۔ تو جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی ایسا سخت زمانہ آ جاتا ہے کہ علی کا ذکر نہیں کرنے دیتے، تو پھر ہم کیا کریں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حب علی عبادہ، علی کی محبت کو دلوں میں رکھو، اللہ کی عبادت ہے۔ شیعو تم کتنے خوش قسمت، تم کتنے خوش قسمت ہو، تمہارا پہلا امام وہ ہے جس کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، جس کا ذکر کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے اور جس کی محبت دل میں رکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ صلاۃ پہ محمد والے محمد کی ذات پر۔ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور آپ تشریف فرما ہوئے، یا خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف فرما ہوئے، یا تھوڑی دیر گزری مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور یہ تینوں شخصیات بیٹھ گئے۔ اب جو ہے رسول خدا اور مولا علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گفتگو کر رہے ہیں آپس میں، یا کچھ موقع پا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مولا علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں اور کبھی مولا علی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کبھی رسول خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بابا سے کہا، بابا جان یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ گفتگو رسول خدا سے کرتے ہیں اور موقع پا کر کبھی کبھی علی کے چہرے کی طرف بھی دیکھتے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، رسول خدا نے ہی تو فرمایا ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب العبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ میں دو ہی باتیں کر رہا ہوں، رسول خدا سے گفتگو کی عبادت، علی کے چہرے کی زیارت کی عبادت۔
صلوات پہ محمد و آل محمد کی ذات پر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب مدینہ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ چند چیزوں کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ النظر الی جدار الکعبہ عبادہ، خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ والدیہ عبادہ، اور والدین، مسلمان والدین کے چہرے کی طرف مسلمان اولاد جب نگاہ کرے تو اللہ کی عبادت ہے۔ پھر کہتے ہیں النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تین چیزیں ہیں ان پہ ایک چیز پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، تین چیزوں پہ اللہ کا نور برستا ہے۔ مسلمان والدین کے چہرے پر اللہ کی رحمت برستی ہے جب مسلمان اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن کی سطروں پہ اللہ کا نور برستا ہے، اور کعبہ کی دیواروں پہ اللہ کا نور برستا ہے، علی کے چہرے پہ اللہ کا نور برستا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا نور قرآن کی سطروں پہ برسا، پہلے کتاب تھی پھر کتاب اللہ بن گئی، اور جب اللہ کا نور کعبہ کی دیواروں پہ برسا، پہلے مکان تھا کعبۃ اللہ بن گیا۔ جب یہی اللہ کا نور علی کے چہرے پہ برسا، پہلے علی کا چہرہ تھا پھر وجہ اللہ بن گیا۔ اسی علی کی اولاد کو مسلمانوں نے بڑا ستایا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے علی اور اولاد علی کے اوپر۔ صرف دو جملے مصائب کے، عزاداروں، شہادت امام حسین کے بعد، شام غریباں کی مصیبت کے بعد، جب دوسرے دن اسیروں کو، بیبیوں کو اسیر کیا گیا، امام سجاد، امام باقر علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا اور مقتل کی طرف سے گزارا گیا۔ جب مقتل میں سے گزر رہے تھے تو جناب سیدہ زینب نے اپنے آپ کو گرا دیا، بھائی کی لاش پہ پہنچی۔ جناب سیدہ سکینہ بھی اپنے بابے کی لاش پہ پہنچی۔ عزاداروں، اس کے بعد جب محمل پھر تیار ہوئے اور بیبیاں سوار ہونے لگیں، یا ایک وقت ایسا آیا کہ امام سجاد علیہ السلام کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی، چہرہ میرے مولا کا سرخ ہو گیا۔ ابھی قریب ہی تھا کہ سجاد کی روح قبض انصری سے اللہ کی طرف پرواز کر جائے۔ عزادارو، سیدہ زینب کی نگاہ پڑی، فوراً آئی، اپنے بھتیجے کو اپنے گلے سے لگایا اور فرماتی ہیں، سجاد، یہ تو نے کیسی اپنی حالت بنا لی ہے، تیرے چہرے کے اوپر کیسی رنگت آ گئی ہے، اور تو کیوں اپنے آپ کو اتنا پریشان اور غمحال کر دیا ہے۔ حضرت سجاد فرماتے ہیں، پھوپھی جان، کیسے میری یہ حالت نہ ہو، دیکھیں یہ مقتل کی طرح میرے بابے کی لاش پڑی ہے، بے گور و کفن پڑی ہے، اور یہاں لاش پڑی ہے میرے بھائی علی اکبر کا لاشا پڑا ہے، دریائے فرات پہ میرے چچا عباس کا لاشا پڑا ہے، علی اصغر کا لاشا پڑا ہے، قاسم کا لاشا پڑا ہے، اون و محمد کے لاشے پڑے ہیں۔
ہمیں اتنا بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم انہیں دفن کر سکے، اور اس غربت کے عالم میں ہم انہیں الوداع کر رہے ہیں۔ عزاداروں، بیبیوں کو سوار کیا گیا اور یہ قافلہ جب کوفہ میں پہنچا تو ایک مسلم بن جساس کہتا ہے جس کا کام تھا کوفہ کے دارالعمارہ کی سفیدی کرنا، عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اسے معین کیا کہ تو سفیدی کر کے دے۔ عزاداروں، یہ مومن تھا اور جب یہ سفیدی کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آیا ہے 40 محملوں میں، جن کے اوپر محمل نہیں ہے، کچاوے نہیں ہیں، ان کے اوپر بیبیاں سوار ہیں، اور ایک سید سجاد ہے اور 5 سال کے حضرت باقر ہیں۔ عزاداروں، یہ مسلم جساس کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ رونے کی آواز بلند ہوئی اور سر ہے، ایک سر آگے آگے ہے، اور جس کے کٹے ہوئے سر سے ایک نور کی لائٹ نکل رہی ہے، اور وہ سر چمکتے چاند کی طرح چمک رہا ہے، اور تازہ خون اس کے گلے سے نیچے گر رہا ہے۔ میں نے سفیدی کا کام چھوڑا اور نیچے اترا اور کسی سے جا کر پوچھا، بتاؤ کہ یہ کیسا قافلہ ہے، یہ لوگ کون ہیں، یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں؟ یا ایک شخص نے کہا، معاذ اللہ، یہ باغی حسین ہے اور یہ ہمارے خلیفہ یزید کا باغی ہے۔ عزاداروں، اس نے سننا تھا تو پوچھتا ہے کون حسین، مجھے تعارف تو کراؤ۔ کہتے ہیں حسین بن علی ہے۔ یہ کہتا ہے میں سمجھ گیا کہ نواز رسول قتل ہو گیا، علی کا بیٹا مارا گیا، زہرا کا لال مارا گیا۔ یہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو ایک جگہ پہ چھپایا اور اپنے ہاتھوں سے ماتم کرنے لگا اور بے اختیار رونے لگا، اور اس کے بعد میں اس اونٹ کے قریب آیا جس اونٹ کے اوپر سید سجاد سوار تھے، اور میں نے عرض کیا مولا یہ بتائیے آپ کو یہ کس جرم میں قیدی بنا کے لے آئے ہیں اور یہ سر میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تو مولا سجاد فرماتے ہیں اے مسلم، دیکھ یہ میرے باب حسین کا سر ہے، یہ میرے چاچے عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، یہ علی اصغر کا سر ہے، یہ قاسم و محمد کے سر ہے۔ ہمیں دین الہی کی پاسداری کے جرم میں، اللہ کی توحید کے بجانے کے جرم میں، شریعت کو بجانے کے جرم میں ہمیں قیدی کر کے لے آئے ہیں اور نواز رسول کو قتل کیا گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ توق نے کیا ماتم اور بیڑیاں روتی رہیں، توق نے کیا ماتم اور بیڑیاں روتی رہیں، صبر سجاد پہ خود سختیاں روتی رہیں۔ خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ آج کل کا ماحول کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو نامور ہوتا ہے، کوشش لوگ یہی کرتے ہیں کہ جناب فلاں نے پڑھنا ہے تو ہم پھر ہی امام بارگاہ کے اندر جائیں گے، کیونکہ عبادتیں جو ہیں وہ اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ذکر کی نیت سے آتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اپنی صفوں کو آباد کیا کریں، تاکہ آنے والا بندہ جب اس فرش عزا پہ بیٹھے نا، اس کی فضیلت اگر ہمیں پتہ چل جائے اس مقام پہ بیٹھ کے کہ ہم اس جگہ پہ بیٹھ کے کس چیز کا، کون سا ایسا امام ہے، کون سی ایسی مخدومہ ہے جو ہمارا استقبال کرنے کے لیے آتی ہیں،
تو میرا خیال ہے کہ گھر سے چلتے ہوئے بندے کی کوشش یہی ہوگی کہ میں سب سے پہلے پہنچ کے، ہم یہ دعا کرتے ہیں امام زمان کی کہ میرے مالک ان کا جلدی ظہور ہو جائے، تو اس میں فرصت کس چیز کی ہے، اس میں استغاثہ کس چیز کا ہے کہ میرے مولا آپ آ جائیے، اب وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح جب آپ 12ویں کے انتظار میں اپنی نمازوں میں، اپنی مجلسوں میں، اپنی عبادتوں میں 12ویں کا انتظار کرتے ہیں تو کتنے خوش قسمت ہیں عزادار مظلوم کربلا کہ ان کا استقبال کرنے کے لیے سید و ساجدین آتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جب مجلس کی نیت سے آئیں تو اندر تشریف لے آیا کریں۔ میں تمام والیان حیدر کراچ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت علی رضا ڈوڈی آف سیالکوٹ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں گے۔ خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً عینا حتی تسکنہ ارضکتہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ واجب الاحترام موالیان حیدر کرار، مولا اس ذکر کا صدقہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے۔ بات کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل اور شعور سے نوازا ہے۔ یہ آپ پہ فرض ہے کہ پڑھنے والا جو کہہ رہا ہے اس کو اپنی عقل کی کسوٹی پہ پرکھیں۔ اگر آپ کا ذہن اور دل مانے تو پھر اس بات پہ عمل کرنے کا مزہ اور ہے۔ زبردستی نہ اللہ نے کسی کو منوایا ہے، نہ ہمیں اللہ نے کہا ہے کہ زبردستی منوانا ہے۔ تو نیاز حسین، یہ آج کل کے دور کی باتیں ضرور کرنی چاہیے کیونکہ حالات کے پہ بھی بات کرنا ضروری ہے۔ بات سننا اور بولنا یہ لازم و ملزوم ہے کہ پڑھنے والا یہاں پڑھے اور آپ تھوڑا بولیں، یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اس لیے کہ جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں جب ان کا ظہور ہوا زمانے والوں کو پتہ چلا، جب ان کی شہادت ہوئی پھر بھی زمانے میں۔ تو میرے عزیزو، یہ بولنا آپ اگر نہ بولے تو یہ نظام جو ہے وہ تھوڑا رک جاتا ہے۔ سیدھی بات کرنے میں وہ جو کہتے ہیں جو ہاتھ اٹھا نہ اٹھائیے، میں وہ بات نہیں کر رہا، میں یہ اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ بولے نہ پڑھنے والے کا گلا ہی خشک ہو جاتا ہے۔ مولا کی قسم، میں نے تو یہی تجربہ کیا ہے۔ تو نیاز حسین، میں نے یہ بات کر دی کہ اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا اور آپ عقل کی کسوٹی پہ پرکھے کہ کہنے والے نے کیا کہا ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرا محبوب، ان سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان سب سے کہہ دو کہ میری اتباع کرو
اللہ خود بخود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کرے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ قرآن مجید آپ کے گھروں میں ہے، ترجمہ بھی اس پہ لکھا ہوا ہوگا، آپ یقیناً جا کے دیکھ لیں۔ تو اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ جا اے میرا محبوب ان سے کہہ دے، تو اے اللہ رب العزت تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ تو قادر ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس پہ تیری قدرت نہ ہو۔ سورہ جمعہ میں اللہ یہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم۔ اے میرے ماننے والوں، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ کوئی اس دور جہانوں میں ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہیں کرتی، یعنی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی محمد والے محمد کا خالق ہے جس نے اپنے نور سے انہیں خلق کیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، جو بھی چاہوں وہ کر سکتا ہوں، جیسے میری مرضی ہے وہی ہوگا، اور جو میں چاہوں ہاں وہی ہوگا، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں اللہ ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اے دنیا والو، جس میرے محبوب کو تم چھوڑ کے ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، میں اللہ اپنی مرضی کا آپ مالک ہوں، اور میری مرضی کا نام ہے محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرور کونین، حتمی مرتبت، جن کی محبت میں اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، اور جن کی محبت میں یہ دنیا آج تک قائم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، اور وہی تو محمد ہے جو پردہ غیبت میں تشریف فرما ہے، اس کے لیے یہ کائنات رکی ہوئی ہے۔ زمانے میں ظلم و جبر ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میرے عزیزو تاریخ پڑھ کے دیکھ لو کہ جس چیز کو بھی دبایا گیا ہے، جو زبردستی، اور زبردستی تو آج اپنے بیٹے کو کچھ کہیں تو وہ بھی ماننے کے لیے ذرا بولا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرا محبوب محمد، میں نے خلق عظیم کا مالک بنا کے تجھے بھیجا، اپنے اخلاق سے ان کافروں میں ایسا اللہ کے نبی نے 40 سال زندگی بسر کی کہ کافر اور مشرک آپ کو صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہوئے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تو پاک پیغمبر کی، آؤ اے زمانے والوں جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی تعریف نہیں کرتے، محمد مصطفیٰ کی تعریف نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اس مالک کی مرضی کا نام حتمی مرتبہ ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کون ہے جو اس سے سوال کرے کہ اللہ ایسا کیوں ہے؟ خلق تو نے ہمیں کیا، رزق ہمیں تو دے رہا ہے، یہ ساری نعمات تو نے ہمیں دی ہیں، پھر ہم ادھر کیوں جائیں؟ اللہ کی آواز آئے گی، خبردار تیری اوقات کیا ہے؟ میں جو اپنی مرضیوں کا خود مالک ہوں، میں جو چاہوں میں وہی کرتا ہوں۔ تو میرے عزیزو یہی وہ چیز ہے، اور دنیا والوں کو یہ ایک اور پیغام ہے کہ اللہ کو ہم کیسے مانتے ہیں۔ آؤ سنو اے دنیا والو، یہ ہاتھ میرے ہیں لیکن میرے نہیں،
بولنا تھوڑا سا، مولا آپ کو سلامت رکھ. یہ ہاتھ میرے ہیں لیکن میرے نہیں، یہ آنکھیں میری ہیں لیکن میری نہیں، یہ زبان میری ہے لیکن میری نہیں، یہ پاؤں میرے ہیں لیکن میری نہیں. اے زمانے والو آؤ ذرا غور کرو. اور فریج لینی ہوئے تے بندے لب دے پھر دے ہو، چنگی کتھوں لبے گی؟ سلوات پڑھی ہے باواز بلند. اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. اللہ نے عقل سے نوازا ہے، اور عقل اس لیے نہیں کہ بس اس عقل کو استعمال کر کے یہ سوچو کہ میں امیر کیسے ہو سکتا ہوں، میں دوسرے کو اپنا اونچا ہونا کیسے بتا سکتا ہوں، یعنی یہ دوسرے کو تنگ. یہ ایسی باتیں معاشرے میں چل رہی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے. تو میرے عزیزو، اللہ نے عقل دی ہے کہ اس عقل سے سوچ دو صحیح کہ یہ ہاتھ میرے ہیں میرے نہیں، یہ آنکھیں میری ہیں میری نہیں، یہ زبان میری ہے میری نہیں. اے زمانے والوں، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اس جسم سے نکل جائے تو یہ میرے ہاتھ میرے نہیں رہتے، یہ میری زبان نہیں رہتی؟ تو میرے عزیزو، یہی وجہ ہے جو سوچے گا ہدایت اسے ہی ملے گی. اور اللہ رب العزت جانتا تھا، محمد والے محمد جانتے تھے. مولا امام سجاد 40 سال خون روئے، اللہ بھی جانتا تھا، محمد والے محمد بھی جانتے تھے. شاید کوئی زمانہ آئے کہ جب حسین کے نام پہ اپنے جسم سے خون نکالنے پہ زمانہ باتیں کرے تو وہ امام ہو کے حجت ہو کے 40 سال خون روئے. اور سب کی روایتوں میں یہی ملتا ہے. اور 40 سال خون رونے کے بعد مولا جب اس دنیا سے جانے لگے تو مولا نے کہا، اے باقر میرا منہ کربلا کی. اتنے مولا کمزور تھے کہ مولا نے کہا کہ اے باقر مجھے کربلا کی طرف میرا منہ کرو. جب مولا کا منہ کربلا کی طرف کیا تو مولا امام سجاد نے کہا، اے بابا حسین، سجاد تجھ پہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکا. سجدہ کیا جو تو نے دہتی زمین پر، سجدہ کیا جو تو نے دہتی زمین پر، آدم کے خلق ہونے کا مقصد بتا دیا. خود سو گیا ہے زخموں کی چادر کو تان کر، خود سو گیا ہے زخموں کی چادر کو تان کر، لیکن انسان کے ضمیر کو جگا گیا. خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اب میں دعوت دیتا ہوں ذاکری اہل بیت وقع غلام عباس وقار صاحب کو مختصر ٹائم کے لیے، اور ان کے بعد مصور غم جناب عالم عباس بھٹی صاحب آفلیہ فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں گے. خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات. التماس دعا برائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ ساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا، حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام.
ربینی مغلوباً فانتصر بے حق دم الحسین علیہ السلام۔ کریم اللہ جتنے فرش ازات حاضر بیٹھن سب دی حاضری اپنے پاک دربارچ قبول فرما۔ کریم اللہ بانیان دی اے پر خلوص فرش ازا بچھائی، میرے تو بہتر پڑھائی میں نچید ڈیوٹی مالک اپنے پاک دربارچ قبول فرما۔ کریم اللہ بانیان فرش ازا دی توفیقات خیر اضافہ فرما۔ کریم اللہ انہ دے مرحومین دے درجات بلند فرما، حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما، بیمار مومنین نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم اللہ علیہ محمد عزت واسطے سانو صحیح مہینے اچ مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام دا آزادار بنن دی توفیق عطا فرما۔ کریم اللہ اس نازک دور اچ ہر شریف دی عزت دی حفاظت فرما۔ سارے آمین آنکھ سے بہت بڑی دعا ہے، کریم اللہ علیہ محمد عزت واسطہ ساڑھے ملک پاکستان دی حفاظت فرما، آزاداری دی حفاظت فرما، ملک پاکستان دے دشمنانو